نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو درست طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، جم گئے۔ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ قل ان صلاتي ونسقي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، اور اس نے یہ عزم کر لیا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گیا، اس پر جم گیا۔ اب استقامت سے مراد کیا ہے؟ استقامت سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے، اس پر توکل کر لیتا ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو یعنی وہ پوری طرح اس بات پہ راضی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پر مضبوطی سے جم جائے، اس پر قائم ہو جائے، لومڑی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر اور کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ لومڑی کی چال نہ چلے، بلکہ وہ پوری طرح اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ استقامت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو خالص کر لیں، یعنی جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ استقامت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ذمہ، مسلمان کے ذمہ جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان پر وہ عمل پیرا ہو، ان فرائض کی پابندی کرے۔ تو جب یہ کیفیت اس کی ہوگی تو اس پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ یہ کہیں گے کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جب انسان اپنے رب کو ایک مانتا ہے، خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، اور پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ کے فرشتے اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں
کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، اور پھر اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی جب ہم اپنے رب کو ایک مانتے ہیں، پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا ان کی باتیں جو ہے وہ ہم اپنے کانوں سے سنیں، بلکہ اہل حق جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے فرشتوں کی جو آواز ہے وہ ان کے کانوں سے ٹکرانے کے بجائے ان کے دلوں سے ٹکراتی ہیں اور دل کی گہرائیوں میں اترتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ سکون، سکینت اور اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے، یعنی گویا ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان انہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح جو باطل پرست ہوتے ہیں، جو باطل کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے اعمال جو ہے وہ خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم ظلم و ستم کر رہے ہو، یہ جو ناانصافی تم کر رہے ہو، یہ جو کام تم کر رہے ہو بات حق کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے، تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں تم سرخرو ہوگے۔ تو وہ ان کو ڈارس بندھاتے ہیں کہ تم ٹھیک یہ کام کر رہے ہو، جبکہ جو اہل حق ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ انہیں حق پر ڈٹے رہنے کی ڈارس بندھاتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں، ان کے دل سے خوف اور غم کو دور کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کے زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور رفیق ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور رفیق ہوں گے۔ تو جو اہل حق ہیں، جو حق کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ بنفس نفیس بھی مدد کرتے ہیں، جس طرح بدر کے میدان میں جو ہے وہ انہوں نے مدد کی۔ اسی طرح موت کے وقت جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، قبر میں اللہ کے فرشتے ان کو ہمت دلاتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر انہیں یہ کہیں گے کہ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جو چیز تم مانگو گے تمہیں عطا کی جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہربانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، یعنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں جو ہے وہ مہمان نوازی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔